بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرعون کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ وہ بادشاہ طاقتور اور شان و شوکت کے زور پر ظلم کرتا تھا، لیکن دراصل مصر میں رہنے والے ہر بادشاہ کو فرعون ہی کہا جاتا تھا۔ یعنی ہم اگر بادشاہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں مصری بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں وہ سب بے بہا ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھروں کے مالک تھے۔ کوئی انہیں ذرا بھی تکلیف پہنچائے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا تو وہ اسے مار دیتے تھے۔ ایسے ہی ایک فرعون کی کہانی تاریخ میں بہت مشہور ہے جس نے اپنی بیٹی کی بال بنانے والی عورت کو 4 بچوں کے ساتھ گرم کھولتے تیل میں ڈال دیا تھا۔ دوستو، آج سے کئی ہزار سال پہلے مصر کا ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ فرعون نہایت ہی بدکار اور ظالم شخص تھا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم کو اسلام کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خداؤں سے باز آنے کو کہا۔ فرعون کے محل میں ایک عورت تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا تھا۔ وہ اللہ رب العزت پر ایمان لے آئی تھی۔ اس کا نام مشاطہ تھا۔ فرعون نے اس باندی کو اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے رکھا تھا۔ یہ کنیز فرعون کی بیٹی زلیخا کے بال بناتی تھی۔ ایک دن کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو خادمہ نے بے اختیار بسم اللہ کہا، جس پر زلیخا نے کہا، یہ تو میرا باپ ہے۔ جس پر خادمہ نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کا باپ نہیں، یہ ہمارا اللہ ہے جس نے ہمیں، آپ کو اور آپ کے باپ کو پیدا کیا ہے۔ جس پر فرعون کی بیٹی نے کہا، اچھا، میں ابھی اپنے بابا کو بتاتی ہوں کہ میرے بابا کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی اور خدا ہے۔ نے کہا، ہاں جاؤ بتاؤ۔ اس کے بعد فرعون کے دربار میں خادمہ کی بچوں سمیت حاضری ہوئی۔ فرعون نے کہا، کون ہے تیرا رب؟ مجھے بتا تو ذرا، تو نے میری بیٹی سے کیا کہا؟ اس وقت بھی اس عورت نے یہی کہا کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو بھی پیدا کیا ہے، یہ دنیا بھی اسی کے دم سے ہے۔ پھر ہونا کیا تھا؟ اس پر فرعون بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، میں تجھے تیرے بچوں کے ساتھ تیل میں ڈلوا دوں گا۔ خادمہ جو کہ مسلمان ہو چکی تھی وہ اپنی بات پر اٹل رہی۔ اس نے کہا کہ بے شک میرا خدا ہی میرا اللہ ہے۔ یہ سننے کے بعد فرعون نے اپنے محل کے باہر کھلے عام تیل کی بڑی کڑاہی رکھوائی جس میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 80 کلو تیل خوب گرم آگ پر پکوایا گیا تاکہ خوب کھول جائے۔ جب تیل اچھی طرح سے گرم ہو گیا تو عورت کے سب سے بڑے بیٹے کو اس میں ڈال دیا، پھر دوسرے اور پھر تیسرے بیٹے کو بھی اس میں ڈال دیا، اور جو چوتھا بچہ تھا اس وقت دودھ پیتا بچہ تھا جو اس وقت اپنی ماں کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ فرعون کے دوسرے خادموں نے بچوں کو ماں سے چھینا تو تاریخ بتاتی ہے کہ بچہ قدرتی طور پر بول پڑا کہ ماں تو پریشان نہ ہو، ہم حق پر ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ماں اور درباری بہت حیران ہوئے، لیکن ماں کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اللہ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بس جب چوتھے بیٹے کو بھی آگ میں ڈال دیا تو فرعون نے خادمہ سے کہا کہ ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، بتا کیا کہتی ہے، کون ہے تیرا خدا؟ اس پر اس خادمہ نے کہا کہ اللہ ہی میرا خدا ہے، لیکن ساتھ ہی خادمہ نے کہا کہ میری ایک آخری خواہش ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ تم میری بات مانو گے۔ پر فرعون نے کہا کہ تیرا واقعہ پورا مصر یاد کرے گا، بتا تو کیا چاہتی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں اپنے بچوں سے جدا ہونا نہیں چاہتی، میں مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو مجھے مارنے کے بعد میرے بچوں کے ساتھ ہی مجھے دفنا دینا۔ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ پہلے تیل میں اس عورت کو ڈالا گیا اور جب ماں بیٹے خوب جل گئے تو اس کی راکھ کو ایک قبر میں دفن کر دیا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو جلتے ہوئے تیل سے بچا سکتی تھی۔ اس کے بدلے میں محض زبانی کلمہ کفر ہی تو بولنا تھا اور بعد میں وہ کلمہ پڑھ لیتی، لیکن جان بچانے کی خاطر وہ یہ کفر نہیں کر سکتی تھی۔ اس خاتون کو یقین تھا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے رب کے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ دوستو، اب یہاں پہ اس واقعے کا رخ تبدیل ہوتا ہے، کیونکہ اس واقعے کے 2000 سال بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جانے لگے اور براق میدان مصر کے قریب پہنچا تو یکایک جنت کی خوشبو آنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ کیا یہ جنت کی خوشبو ہے؟
حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت تو یہاں سے بہت دور ہے، لیکن یہ خوشبو فرعون کی باندی کی قبر کی خوشبو ہے۔ انہیں جس دن دفنایا گیا تھا اس دن سے لے کر قیامت والے دن تک یہاں سے خوشبو آتی رہے گی۔ بے شک دوستو، ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں، ہمیں بہت آسانی سے یہ دین اسلام ملا ہے۔ اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو مسجد اقصیٰ والوں سے پوچھو۔ ہم یہاں اپنی دنیا میں خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، کرکٹ کے ٹورنامنٹ چل رہے ہیں، لیکن اس دین کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنے بچوں کی جانوں کے نذرانے بھی دیے ہیں، اور جو اللہ کے پیاروں پہ ظلم کرتے ہیں اللہ ان کا خوب بدلہ لیتا ہے۔ وہ فرعون جس نے اس خاتون اور اس کے بچوں کو تیل میں ڈالا تھا، وہ مرنے کے بعد بھی سزا بھگت رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو آج بھی عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، جس کے عذاب کو دیکھ کر لوگ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو، تو اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔